بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت مسجد کوفہ میں ہم وضو کا پریکٹیکل کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ سب کے سیکھنے کے لیے مفید ہوگا۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سکھایا ہے، یہ پریکٹیکل کر کے سکھایا ہے۔ زرارہ بن عاجن کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول کا وضو نہ سمجھاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے وضو کیا کرتے تھے؟ تو صاحب نے کہا کہ بالکل ہمیں یہ چیز سکھائیں۔ تو باقاعدہ پانی لایا گیا اور امام نے پریکٹیکل کر کے ان کو وضو سکھلایا کہ کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کو پریکٹیکل کر کے وضو سکھلایا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کو بتلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو فقط یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس چہرے کو صاف کر لینا ہے، منہ دھو لینا ہے، یہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک اللہ کی حدود میں سے ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی یہ احادیث موجود ہے ہمارے سامنے کہ وضو اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے، جو اس حد کے اوپر پورا نہیں اترتا اسے اجر نہیں ملتا، اور اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ چہرہ ایک مخصوص طریقے سے دھو رہے ہیں، بازو ایک مخصوص طریقے سے دھو رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک طہارت نفسانی حاصل ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ایک خاص عبادت ہے، اللہ کی خاص حد ہے۔ اور امام باقر علیہ السلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے عملی طور پہ لوگوں کو سکھایا ہے، اور ہم بھی اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے مطابق، جو فقہا نے جن احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے، انہی احادیث کے مطابق آج ہم دیکھیں گے کہ جابر صاحب کس طرح سے وضو کرتے ہیں اور کہاں پہ غلطیاں موجود ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زرارہ بن عاجن نے جب امام کا یہ وضو دیکھا تو وہاں سے زرارہ بن عاجن نے بڑے دقیق سوال رکھے امام کے سامنے، کہ جس کی وجہ سے فقہا کے فتاوی ہیں اور جس کی وجہ سے وضو بڑا دقیق بن جاتا ہے، اور جو اس دقت کا خیال نہیں رکھتا اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وضو کے دوران یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رہیں گی۔ تو اب جو ہے وہ جابر صاحب وضو شروع کریں گے، یہاں سے وضو ڈائریکٹ جو ہے وہ واجب سے شروع کریں گے، چہرے کا دھونا واجب ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ چہرہ کیسے دھوتے ہیں، کیا اسی طریقے کے مطابق دھوتے ہیں کہ جیسے امام نے فرمایا تھا؟ چہرے کو فوکس کیجیے گا جی سارا۔ اچھا، اب انہوں نے جو ہے وہ چہرے کو غلط طریقے سے دھویا، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے پانی یہاں سے ڈالا ہے، جبکہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ پانی یہاں سے ڈالنا ہے۔ اچھا ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زرارہ بن عاجن نے جب یہ سوال کیا نا امام سے کہ مولا چہرہ کیسے دھونا ہے، تو امام نے فرمایا کہ من اعلی الوجه من قصاص الشعر، کہ جہاں سے بال اگتے ہیں۔ اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ چہرہ کہاں سے دھونے کا آغاز کرنا ہے، تو امام نے کہا تھا من اول الشعر، یہاں سے پہلا بال اگتا ہے۔ تو لہٰذا سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب یہ جب جابر صاحب نے وضو کیا اور یہاں پہ پانی ڈالا، یہاں سے دھونا شروع کیا، یہ جو اوپر حصہ ہے یہ انہوں نے چھوڑ دیا، یہاں سے دھونے کا آغاز نہیں کیا، جس کی وجہ سے سید سیستانی نے کیا فرمایا کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ وضو باطل ہے، اور باقی فقہا نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ یہ وضو کیا باطل ہے۔ لہٰذا اب ہم انہیں کہیں گے کہ آپ صحیح طریقے سے وضو کریں، چہرے کو دھوئیں، جس طرح سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے بتلایا تھا، اور امام رضا علیہ السلام نے خط کے جواب بتایا تھا کہ جہاں سے پہلا بال اگتا ہے وہاں سے دھوئیں گے۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ان کے بال گیلے ہوں گے، کیونکہ جب یہ وہاں سے دھوئیں گے کہ جہاں سے بال اگتے ہیں اور جو چہرے کے دھونے کی حد شروع ہوتی ہے تو بال یقیناً گیلے ہوں گے۔ ابھی دیکھیں پریکٹیکل یہ کریں گے، یہاں سے یہ دیکھیں ڈالنا شروع کرنا ہے آپ نے، کہاں سے ڈالا بھائی؟ نہیں یہاں سے ڈالیں جی، کھلا کر کے ڈالیں، ابھی تھوڑا سا فرق ہے، ابھی دیکھیں یہ اول اشار پہ نہیں جا رہے، ہاں ہاں ابھی کچھ ہے وہ دھونا شروع ہوا۔ ہاں ابھی دیکھیں یہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے تو کچھ بال جو ہے ان کے گیلے ہو گئے ہیں، مزید بھی ان کو پریکٹس کی ضرورت ہے ابھی بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ ہاتھ کو اوپر سے نیچے لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اعلی وجہ سے اوپر سے نیچے آپ نے لے کر آنا ہے، تو تبھی یہ اس چیز کا کیا خیال کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم داڑھی اور مونچھ کی بات کریں کہ کیا ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، کہ چونکہ ان کے نیچے سے جلد نظر آ رہی ہے تو لہٰذا ان کے لیے یہ واجب ہے کہ نیچے تک پانی پہنچائیں۔ تو یہ چہرہ دھونے کا جو ہے وہ طریقہ ہو گیا، اور یہ جو کن پٹیاں ہیں ادھر والی اور ادھر والی، اس کا دھونا کیا ہے واجب نہیں ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ اصحاب نے اس کی تصریح کی تھی۔ اب چلتے ہیں جی بازو کو یہ کیسے دھوتے ہیں اور اس کے دھونے کا کیا آغاز ہے۔ ہاں بھائی کیا گڑبڑ ہوئی بھائی اس میں مسئلہ ہے کیونکہ انہوں نے پانی جو ہے یہاں سے، ہاں انہوں نے دیکھیں یہاں سے ڈالا ہے، یہ ان کو پانی جو ہے وہ یہاں سے ڈالنا چاہیے تھا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جگہ بھی کیا ہے ان کی ساری کیا ہے خشک رہ چکی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک خاص طریقہ تھا کہ جس کے بارے میں زرارہ نے دقت کی اور امام سے سوال کیا، اور امام باقاعدہ فرمایا کہ یہاں سے من اعلی المرفق جیسے کہتے ہیں کہ یہاں سے دھونے کو جو ہے وہ ہم نے کیا آغاز کرنا ہے۔ جی صابر صاحب صحیح طریقے سے دھوئیں بلا۔
اچھا جی، ہاں ابھی دیکھیں ان کا ابھی جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. اچھا فرض کریں میں آپ کو یہ کہتا ہوں انہوں نے سارا دھو لیا اور بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ حصہ خشک رہ گیا تھا اور یہ ہاتھ بعد میں انہوں نے یہاں پہ مار دیا، تو یہ ترتیب بھی غلط ہو جائے گی، کیونکہ پہلے انہوں نے سارا دھو لیا پھر جا کے یہ جو حصہ خشک تھا اس کو جو ہے انہوں نے دھویا ہے. لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب یہاں پہ پانی ڈالیں تو 2-3 دفعہ یہاں پہ آپ ہاتھ ماریں، دوبارہ آپ یہاں پہ پانی ڈالیں، دوبارہ ڈالیں، دیکھیں یہاں سے پانی ڈلے گا، اب یہاں پہ اسی کو ہی وہ 2-3 دفعہ، ایک دفعہ دوبارہ کر لیں، ایک دفعہ اور کر لیں اس کو، ہاں ابھی جا کے وہ سارے جو ہے وہ پانی نیچے لے کر آئیں. اچھا یہاں پہ کچھ مومن یہاں پہ بریک لگاتے ہیں، وہ بریک لگانے کا طریقہ دکھائیں جی. ہاں یہاں پہ جی ایسے ایسے بریک لگاتے رہتے ہیں اور یہ والا جو ہاتھ ہے نا اس کو نہیں دھوتے، تو یہ طریقہ بھی کیا ہے درست نہیں ہے، یہ بھی کیا غلط ہے. تو پورا طریقہ ابھی مکمل کر کے دکھائیں، ابھی ایک دفعہ یہ صحیح طریقہ کرنے جا رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں 2-3 دفعہ کیوں مارا جا رہا ہے تاکہ یہ حصہ دھل جائے، ایسا نہیں ہے کہ یہ تھوڑی سی چھوٹا سا بھی حصہ خشک رہ جائے اور پھر بعد میں جا کے وہ کیا ایسے دھوئیں. ہاں جی سامنے والا حصہ نہیں دھویا بھائی جابر صاحب. ٹھیک ہے جی، یہ بالکل اوپر سے نیچے آئے گی. اچھا انگلیوں کے درمیانے میں ہاتھ مارنے کا ایک غلط طریقہ کیا ہے جی؟ ہاں یہ دیکھیں نیچے سے اوپر جانا، یہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے، یہ بھی روایت کی مخالفت ہے، اور اوپر سے نیچے اس طریقے سے آئیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. چلیں دوسرا بازو بھی اسی طریقے سے دھلے گا، اور یہ ہم بالکل واجب وضو کر رہے ہیں کہ جس میں ایک دفعہ دھونا ہے تاکہ آپ اس واجب کو کیا ہے اس کے اوپر آپ فوکس کریں. ٹھیک جا رہا ہے جی، ٹھیک جا رہا ہے. ہاں ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ 2-3 دفعہ ہاتھ کیوں مارنا ضروری ہے تاکہ یہ آغاز اعلیٰ سے ہو جائے. ٹھیک ہے جی، کونی والی جگہ سے آغاز ہو جائے اس کا. چلیں اب اس طرف آ جائیں جی ادھر ہمیں، ہاں پہلے سر کا مسا ادھر ہی فوکس ہو جائے گا، سر کو فوکس کیجیے گا جی. دیکھتے ہیں جی کیسے مسا کرتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں یہ سر کا مسا ہو گیا. یہ انہوں نے بہترین مسا کیا ہے کہ 3 انگلیوں سے کریں اور چوڑائی میں بھی اسی طریقے سے، اگر یہ ایک انگلی سے بھی کرنا چاہیں وہ بھی درست ہے، ایک انگلی والا کریں جی. ہاں اس طریقے سے یہ بھی کریں، یہ بھی کیا درست ہے. اچھا یہاں پہ یہ جو حصہ ان کا بالوں والا گیلا تھا، اب جب انہوں نے مسا کیا تو یہ جو انگلیوں کا حصہ ہے دکھائیے گا، یہ انگلیوں کا حصہ یہاں پہ ان کا بالوں والے سے ٹچ ہوا. اب مسے میں ہماری کیا مشکل پیش آتی ہے کہ یہ روایات میں ہے کہ اہل بیت نے فرمایا تھا کہ جو بازو کی تری ہوگی نا، بازو کی تری اسی طرح سے آپ نے پاؤں کا مسا کرنا ہے، اور ابھی ان کے ہاتھ پہ جو تری ہے وہ ان کے یہ جو چہرے والی ہے یہ تری لگ چکی ہے، تو اب مسا کرنے میں ان کو ہم احتیاط بتائیں گے کہ آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ مسا نہیں کرنا. پاؤں کے مسا کی طرف چلتے ہیں. ہاں جی حافظ صاحب اس کو فوکس کیجیے گا. اب یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح سے کیا ہے مسا کر دیا، جو انہوں نے کیا وہاں سے لی تھی، تو یہ کیا ہے مسا درست نہیں ہے، غلط ہے. اب اس طرح سے ہٹا کے صفا کریں، ایسے ہاتھ رکھ کے مسا کریں، ہاں جا کے انگلیاں کیا وہاں پہ ٹچ نہ ہو سکیں آپ کی. ہاں بالکل ایسے آپ مسا کریں گے تو کیا ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ ہم اس طرح کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک مسا کر کے بتائیں جو باطل ہے. پاؤں ادھر پورا رکھیں نا پاؤں. ہاں اب باطل مسا کیا کر کے دکھائیں. ہاں یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے کیا، دوبارہ کریں باطل مسا. ہاں یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے کیا نا، یہاں سے انہوں نے انگلیوں کے سرے سے کیا ہے آغاز نہیں کیا، انگلیوں کے جو سرے ہیں یہاں سے آغاز کرنا کیا ضروری ہے، انگلیوں کے سرے سے آغاز کریں، کیسے ہوگا آغاز؟ ہاں تھوڑا سا پاؤں اوپر اٹھانا پڑے گا تب جا کے جو ہے وہ اس طریقے سے کیا آغاز ہوگا. تھوڑا بہت پاؤں ہل جاتا ہے تو اس کا کیا پرابلم نہیں ہوتی. اچھا یہ جو کعبین ہے یہاں پہ بھی زرارہ نے کیا ہے امام علیہ السلام سے سوال کیا تھا جب امام سکھا رہے تھے کہ کیا ابھار تک آنا ہے یا آخر تک جانا ہے، تو روایت میں یہ ہے کہ امام نے کہا تھا یہ جو جوڑ ہے یہاں تک لے کر آنا ہے. اچھا یہ ایک جو ہے وہ باطل مسا کر کے دکھائیں، احتیاطی واجب طور پر جو باطل ہے اوپر جوڑ تک نہ لے کر جائیں، انگلیوں کے سرے سے شروع کریں. ٹھیک ہے انگلیوں کے سرے سے شروع کریں اور یہ ابھار تک، ہاں دوبارہ شروع کریں اور یہ ابھار تک. ہاں یہ جو ابھار تک آیا آخر میں جوڑ تک نہیں لے کر گئے، یہ جو پاؤں کا جوڑ ہے، یہ پاؤں کا جو جوڑ ہے یہاں تک نہیں لے کر آئے تو یہ مسا بھی کیا درست نہیں ہوگا. پورا کیا ہے اس کو جوڑ تک کیا ہے آپ نے لانا پڑے گا. دوبارہ کریں جی ایک دفعہ صحیح کر کے دکھائیں، پورا کریں صحیح کر کے. ہاں تھوڑا سا اوپر لے جائیں اور بھی، ہاں یہ پورا اوپر لے گئے جوڑ تک، تو یہ کیا ہے ان کی احتیاط واجب کی رعایت ہو گئی اور اس کی کیا رعایت ہوگی. ٹھیک ہے جابر صاحب اللہ قبول کرے. تو مومنین کرام یہ وضو کا وہ طریقہ ہے کہ جو امام علیہ السلام نے زرارہ کو سکھایا، اپنے اصحاب کو سکھایا، اور اس میں کیسی کیسی دقتیں ہیں
اور کیسی کیسی چیزیں ہیں ان کی طرف انشاءاللہ آپ نے توجہ کر لی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت پیش کریں کہ جس میں وضو مکمل مستحبات کے ساتھ اور مکمل جو رجائے مطلوبیت ہے اس کے ساتھ وضو کر کے آپ کو دکھلائیں کہ کس طرح سے آپ وضو کا زیادہ ثواب لے سکتے ہیں۔ فی الحال آپ وضو کے اندر جو واجب چیزیں ہیں کہ جن کی اگر رعایت کو ترک کیا جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کیا فوکس کریں۔ مسجد کوفہ سے تمام متعلمین حوزہ علمیہ نجف اشرف کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔